کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا. مولوی امام احمد رضا ہے جس کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی قیامت کو بڑھ جائے گی. کیوں جی؟ مولوی امام محمد بن حنبل ہے. ہاں جی، مولوی امام محمد بن حنبل ہیں جو اٹھتی پشت تے بادشاہ کوڑے مارے، ننگی پیٹھ کر کے مارے، تے بد بدے ہوئے اسی تے دنیا ٹھٹ قوم تے ساڑی تماشا ہی ویکھن جوگی ہوندی نا ہمیشہ. ہاں جی، ایتھے جمعے دے ٹائم اتنے بندے ہوندے تے جدوں ناموس رسالت دا مسئلہ ہوے تے نظر ہی کوئی نہیں آندا. قوم تے تماشے ویکھن والی ہوندی. بازار وچ امام صاحب نو کوڑے لگ رہا ہے، قوم تماشا ویکھن آ گئی. آپ نے فرمایا سنو اے مجمع والے ہو، تماشا ویکھنے والے ہو، جیڑا مینوں جاندا ہو تے جاندا، جیڑا نہیں جاندا ہو جان لوے میرا نام احمد بن حنبل ہے. میں کہنا قرآن اللہ دی مخلوق نہیں. بادشاہ کہندا سی قرآن اللہ دی مخلوق ہے. کہندا میں کہنا بادشاہ کہ اللہ دی مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل فرمان لگے تو کون ہوندا؟ تو کون ہوندا؟ کہندا میں بادشاہ ہاں. فرمایا تو کون ہوندا؟ بادشاہ تے اپنے گھر ہے، دین دا تو بکواس کرنا، دین دا احمد بن حنبل ٹھیکیدار ہے. بادشاہ نہ ٹکر لے لے. آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے؟ مولوی صاحب سیدھی سیدھی مسیتی گل کرن، کوئی پاناما لیکس پڑھیں، کوئی مسجدوں دے سپیکر اتارے، کوئی پیر میر علی شاہ دی پابندی لگائے، عورتاں نچائے، ہاں جی جو مرضی مرزائیاں دی حمایت کرے. مولانا صاحب تسی سیدھیاں سیدھیاں استنجے دیاں گلاں کرو. میں آکھا ساڈے فقیراں کوڑے کھا کے بھی نہیں استنجے دیاں گلاں کیتیاں. ساری دنیا امام محمد بن حنبل نو سمجھان آئی. امام محمد بن حنبل کوڑے کھاندیاں فرمایا جڑا جاندا ہو تے جاندا، جڑا نہیں جاندا وہ بھی مینوں ویکھے. میں احمد بن حنبل ہاں جنہیں بادشاہ نہ ٹکر لئی. بادشاہ کہندا قرآن مخلوق ہے، میں کہندا نہیں مخلوق. مولوی اس کو کہتے ہیں، مولوی اس کو کہتے ہیں. مولوی مولانا حسرت موہانی ہے، 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، انگریزاں دی چکی پیسی 27 سال. روزانہ ایک ایک من دانا پیواندے سن انگریز ساڑے فقیراں کول. انج گئے تے انج ہو کے کمر واپس آئی جیل چوں تے انگریزاں 1000 پیشکش کیتی، لکھ دے میں اندہ انگریزاں دے خلاف گل نہیں کراں گا، سیدھا سیدھا دین بیان کراں گا جویں ہن لوگ کہندے بزدل. میں آکھا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. توجہ، 1000 واری اندر انہاں خط بھیجے اپنے آپ تے رحم کر، تو بڑھا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی، جوانی لے کے گیا بڑھا ہو گیا تیری کمر دوری ہو گئی، باز آ جا. تو مولانا نے اندروں شعر لکھے انگریزاں نو، فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو. کیوں جی؟ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. میں کہا تم نے کالے پانی والے علماء نہیں پڑھے؟ جو کالے پانی جا کر جنہوں نے آباد کیے وہ مولوی تھے، علامہ فضل خیر آبادی تھا. کیوں جی؟ وہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا، وہ مولانا سید کفایت علی کافی تھے، وہ مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے. بڑے بڑے شعر ہمارے وہاں جا کر مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی تھے. ہمارے ان علماء کی تم نے نہیں پڑھے؟ مولوی یہ ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں. مولانا حسرت موہانی اندروں خط لکھیا انگریزاں نو، فرمایا قیامت تک یاد رکھنا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. اے تے غلام ہن نا، اے جڑے ساڈے نے تے ہن بھی غلام ہن انہاں دے. اے اس ویلے بھی غلام سن تے ہن بھی غلام ہن. انہاں دی تے اپنی مرضی نال ایک تے کھنگدے بھی کوئی نہیں جب تک انگریز نہ کہے بہن کھنگنا ہے. ہاں یہ تو ویسے بھی غلام ہن. انگریز تے حقیقتاً حکمران سی. ہاں تے انہاں پوری دنیا تے حکومت کرتے سن، وہ سورج بھی غروب نہیں سی ہوندا. انہاں دے بارے مولانا حسرت موہانی فرمایا اوے شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. پوری دنیا دے بھاویں حکومت کرتے ہیں لیکن میں کیوں نہ دب کے رہا؟ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں. کیوں؟ آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں. یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ دین کے وارث ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. میدان حدیبیہ وچ لکھیا معاہدے ہوتے میں محمد رسول اللہ. سہیل بن عمر کہنے لگے جے تانوں محمد رسول اللہ منیا ہوئی تو پھر لڑائی کیڑی؟ اے مٹا دیو محمد رسول اللہ، اسی تانوں محمد بن عبداللہ منیا، اسی تانوں محمد رسول اللہ نہیں مندے. جے محمد رسول اللہ تانوں منیا ہوندا تے تواڈے مقابلے کیوں آندے؟ اے مٹا دیو. ہن ذرا سمجھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا امحو یا علی. این معاہدہ لکھیا جا چکیا تے محمد رسول اللہ لکھیا. حضور نے فرمایا علی
یہ جو محمد رسول اللہ لکھا ہے نا اس کو مٹا دو. جو حضور کے حکم پر سمندروں میں گھوڑے ڈالنا جانتے ہوں، جو تہ بند بن کر میدان احد میں آتے ہوں، جو تہ بند باندھ کر کیسر و کسریٰ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوں، جو دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے ہوں، اور جو ہاتھی شیروں کو کہتے ہو ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جو حضور کے نام پر سب کچھ لٹانا جانتے ہو، یہ ہے مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ہو یا علی، فرمایا علی ہے میرا نام لکھیا مٹا دو، غیرہ نو اعتراض ہے. تو مولا علی کی کیا میں حاضر ہاں. اتنے حضور ایک نو حکم دے سن 1400 دوڑ پہ سن. کیوں جی یہ میدان حدیبیہ ہے کہ نہیں؟ ایک نو حضور حکم دے سن 1400 دوڑ پہ سن. میں حاضر جی، میں حاضر جناب. حضور بلال نو کہندے اٹھو جی اے اونٹنی نو پانی پلاؤ، تے 1400 دوڑ پہ جی میں پلانا ہے، تسی کہندے میں پلانا ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہے جناب. اب جو میرے آقا نے فرمایا ہو یا علی، فرمایا اختلاف ہو گیا، علی کافر کہندے میرا نام مٹا دو. تے مولا علی کی کہنے لگے لا امحو کا ابدا، فرمایا قیامت تک علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا ابدا. فرمایا میری نسل بھی قیامت تک یہ کام نہیں کرے اوے سید. ہاں فرمایا ابدا دا مطلب اشارہ اپنی نسل تک سی جہدے وچ میرا خون ہوئے گا نا قیامت تک. حضور جتھے بھی تہاڈا نام لکھیا ہوئے گا وہ کدے سید نہیں مٹائے گا. الام ہو کا ابدا. دسو جی جڑے ایک نو حکم ملتا سی سارے دوڑ پاؤندے سن، اور کیوں نہیں صحابی کوئی اٹھیا؟ 1400 وچ ایک بھی کوئی نہیں اٹھیا. انہوں نے جی وضو کا پانی لینا اور ہے، اونٹنی کو گھاس ڈالنا اور ہے، لعاب دہن لینا اور ہے، لیکن حضور کا نام مٹانا یہ صحابہ کا کام نہیں ہے. اور تو انہوں کوئی سمجھ آئی ہے کہ مسجد میں یا رسول اللہ لکھا جائے کہ کسی کے پیٹ میں درد اٹھے، ہاں وہ علی کا جان نشین نہیں ہے. ہاں وہ علی کا جان نشین نہیں ہے. ہاں یہ بات پکی بات ہے، علی کا جان نشین نہیں ہے. علی کے جان نشین ہوا جس نے یہ لکھا ہے